پاکستان کی قرارداد سب سے پہلے سندھ کی صوبائی اسمبلی نے 1943 میں پاس کی تھی۔ اس اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کرنے والے غلام مرتضی شاہ تھے، جنہیں عرف عام میں جی ایم سید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 17 جنوری 1904 کو سن دادو سندھ میں پیدا ہونے والے جی ایم سید کا سیاسی سفر تحریک خلافت سے شروع ہوا اور یہ اس وقت پین اسلامزم کے نظریے کے حامی تھے۔ بعد ازاں کانگریس میں شامل ہوئے۔ 1938 میں کانگریس چھوڑی اور مسلم لیگ کا حصہ بن گئے۔ پاکستان بننے کے بعد مسلسل سندھ کے حقوق کی لڑائی لڑتے لڑتے 1995 میں ان کا انتقال ہوا تو سامنے یہ آیا کہ گزشتہ ایک صدی کے دوران سب سے زیادہ عرصہ سیاسی قید کاٹنے والے لیڈر تھے، یہاں تک کہ جنوبی افریقہ کی سیاہ فام تحریک کے عظیم رہنما نیلسن منڈیلا سے بھی انہوں نے کوئی 6 مہینے زیادہ جیل کاٹ رکھی تھی۔ نیا دور نے پاکستان کے نامور غدار سیریز کا آغاز جی ایم سید سے کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی اس مسند پر فائز ہو گئے تھے۔ آج ٹویٹر پر میں بھی غدار ہوں کا ہیش ٹیگ ملک بھر میں ٹرینڈ کر رہا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج اس ملک میں غدار قرار دیا جانا جمہوری آزادیوں کے حصول کی جدوجہد میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ جی ایم سید 1946 سے اس روش پر قائم تھے۔ جے آر آر ٹولکین کے شہرہ آفاق ناول دی لارڈ آف دی رنگز میں جس شخص کے پاس یہ رنگ یعنی انگوٹھی ہو وہ اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ انگوٹھی اسے ایک ہیرو سے ولن بھی بنا سکتی ہے۔ کچھ یہی حال طاقت کا ہے، جس کے پاس ہوتی ہے وہ اسے کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پھر چاہے اسے اپنے سارے سابقہ نظریات کی بلی دینا پڑے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس طاقت اور اقتدار ہی اس کا مطمع نظر رہ جاتا ہے۔ پاکستان بنا تو یہاں کی فوج میں پنجابیوں کی ایک بہت بڑی اکثریت تھی، جبکہ بیوروکریسی میں مہاجروں کا حصہ اپنی آبادی کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا۔ آزادی کے بعد پہلی دہائی تو اقتدار پر بیوروکریسی کا ہر طرح سے غلبہ رہا اور پھر یہ طاقت فوج اور بیوروکریسی نے آپس میں بانٹ لی۔ اس سارے کھیل میں وہ قومیتیں جن کی فوج یا بیوروکریسی میں نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی، یہ نظریہ سازی کے عمل سے رفتہ رفتہ باہر ہوتی گئیں۔ 1947 کے بعد پاکستان میں شامل ہونے والے صوبوں میں بنگال ہندوستان کا وہ واحد صوبہ تھا جہاں پاکستان کے لیے ایک پاپولر تحریک موجود تھی۔ ملک بننے کے بعد بنگال سے منتخب ہونے والے سب لیڈروں کو غداری کے سرٹیفکیٹ اسی لیے بانٹے گئے تھے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ 1943 میں سندھ اسمبلی نے قرارداد پاکستان منظور کی تو یہ قرارداد جی ایم سید نے ہی پیش کی تھی، لیکن 1946 کے انتخابات کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ان کا شدید اختلاف ہو گیا۔ ایک تو جی ایم سید صاحب کو شکوہ تھا کہ قائد اعظم نے سندھ کی صوبائی خود مختاری پر ان سے جو وعدے کر رکھے تھے وہ انہیں اب پورا کرنے کو تیار نہ تھے۔ دوسرا اور زیادہ اہم اختلاف سندھ میں مسلم لیگ کی ٹکٹوں کے فیصلے پر تھا۔ جی ایم سید کا ماننا تھا کہ قائد اعظم لوٹوں کو مسلم لیگ میں شامل کر کے سندھ کو ان وڈیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے جو صدیوں سے اس کے عوام کا خون چوستے آئے تھے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ چھوڑی اور اپنی پروگریسو مسلم لیگ بنا لی۔ بعد ازاں ان کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ یوں بھی قائد اپنے کسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے پاکستان بننے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ ہی نہ رہ سکے، مگر اس سے پہلے ہی یعنی 1946 میں جی ایم سید غدار کا لقب پا چکے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے سندھ کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے پاکستان کی پہلی حزب اختلاف کی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی خان عبدالغفار خان کے ساتھ مل کر بنیاد رکھی۔ اس جماعت میں ان دونوں قداور شخصیات کے علاوہ بلوچستان اور بنگال سے کئی دیگر قوم پرست رہنما بھی شامل تھے، لیکن جلد ہی اس جماعت پر پابندی لگا کر اس کے سرکردہ رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جی ایم سید نے کراچی کی سندھ سے علیحدگی کی بھی مخالفت کی۔ ان کا ماننا تھا کہ سندھ کی ترقی کا راز کراچی کی شہری آبادی کی ترقی میں مضمر تھا، کیونکہ بنا کراچی کے باقی کا سندھ مکمل طور پر دیہی علاقوں پر مشتمل تھا۔ اس جرم کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ 1954 میں 1 یونٹ تشکیل دیا گیا تو جی ایم سید نے اس کی بھی مخالفت کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ 1 یونٹ چھوٹے صوبوں کے حقوق غصب کرے گا اور وہی ہوا بھی۔ 1 یونٹ بنانے کا تو مقصد ہی مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کے تشخص کو ایک بڑی پہچان میں ضم کر کے بنگال کے مقابلے میں ایک بڑی سیاسی اکائی بنانا تھا۔ اس کے ذریعے چھوٹے صوبوں کے نمائندوں کی حق تلفی کا راستہ کھول دیا گیا تھا۔ جی ایم سید ایک بار پھر جیل میں ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد ہی جی ایم سید کی طرف سے سندھ کی علیحدگی کے مطالبے میں شدت آ گئی۔ ایوب خان کے تقریباً پورے دور حکومت میں وہ جیل میں رہے۔ اس کے بعد کا دور انہوں نے سندھو دیش کی خاطر ایک محقق اور نظریہ ساز کے طور پر گزارا۔ جی ایم سید نے ریاستی بیانیے کو ہر طرح سے چیلنج کیا۔ وہ ساری عمر 2 قومی نظریے کی مخالفت کرتے رہے۔ وہ مذہب کی بنیاد پر ریاستی بیانیے کی تشکیل کے خلاف تھے اور اس اصول پر اتنی سختی سے کاربند تھے کہ کئی لوگ ان کو کافر سمجھتے تھے۔ 2012 میں بی بی سی کے لیے لکھے گئے ایک کالم میں حسن مجتبیٰ لکھتے ہیں کہ جی ایم سید بنیادی طور پر ایک صوفی تھے۔ وہ سندھ کے عظیم صوفی مخدوم بلاول کے مرید اور ایک بزرگ حیدر شاہ سنائی کے سجادہ نشین بھی تھے۔ جی ایم سید کی کم عمری میں ہی ان کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا، اگرچہ ان کی تمام تعلیم گھر کی عورتوں کے پاس یا گاؤں کے مکتب میں اور خانگی طور پر مقامی ٹیچروں سے رہی تھی۔ وہ حاضر جواب بلا کی حصے مزاح کے مالک
मंझे सियासतदान और कई किताबों के मुसन्निफ थे। इनकी किताबों में से एक जई डठो आहमो, जैसा कि मैंने देखा, मज़ाहिब आलम और इनकी तारीख पर किताब है, जो इन्होंने 1960 की दहाई में लिखी। जबकि इनकी एक और किताब सिंधु देश छू आई छा लाए, सिंधु देश क्यों और किस लिए, इनकी ममनुआ किताबों में शामिल है। कुछ लोगों का ख्याल था कि जीएम सैयद तो शायद मुसलमान ही ना थे, जबकि वो अपने गांव की मस्जिद में बहुत अरसे तक नमाजों की इमामत और जुम्मे के खुतबात भी देते रहे। यही वो सोच है जिसे बनाने में हुकूमतों का बड़ा हाथ रहा है। एक खुतबे को सुनकर 1976 में गुलिस्तान खान नामी शख्स अपने नेफे में खंजर छुपाए शेख अयाज और जीएम सैयद को मारने गया था कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं और वाजिबुल कत्ल हैं। लेकिन जब इसने सैयद को सारी रात की मजलिस के बाद इशराक और तहज्जुद पढ़ते देखा तो इसने खंजर सामने मेज पर रखा और एतराफ किया कि वो किस तरह जन्नत कमाने निकला था। सैयद ने बाद में इस शख्स के खिलाफ अदालत में गवाही देने से इनकार कर दिया। जीएम सैयद मजहब के नाम पर बनी रियासत के तसव्वुर से बुनियादी इख्तलाफ ये रखते थे कि इसमें दीगर मजाहिब के मानने वालों के लिए जगह तंग से तंगतर होती चली जाती है। वो तो मोहम्मद बिन कासिम को भी इस्लाम या पाकिस्तान का हीरो मानने के कायल ना थे। 1967 में लिखी अपनी किताब सिंध जासूरमा में जीएम सैयद ने जिन 5 सिंधी हीरोज का जिक्र किया, इनमें से एक राजा ताहिर भी है। जीएम सैयद के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम बनु उमैया सल्तनत का नुमाइंदा था। वो सिंध में इस्लाम फैलाने नहीं आया था, वो तो एक सियासी सल्तनत के नुमाइंदे के तौर पर आया था। इनके मुताबिक सिंध में इस्लाम सूफिया ने फैलाया, जबकि सिंध का हीरो राजा ताहिर था, जिसने एक साम्राज्यिक कुव्वत के साथ लड़ने का फैसला किया और लड़ता हुआ मारा गया। उन्होंने मुसलमानों को हमला आवर ही लिखा, जिन्होंने इस खित्ते की तहजीब को बर्बाद किया। वो राजा दाहिर, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, शाह इनायत और शाह बिलावल के परिस्तार थे। उन्होंने राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम के मुकाबले में एक हीरो के तौर पर पेश करके रियासत को जबरदस्ती इस्लामाइज करने की कोशिशों की मुखालिफत की। सिंध की सियासत को लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने आते ही तब्दील करके रख दिया। ये जमात जहां अपनी सियासी कुव्वत सिंध से हासिल करती थी और सिंध की हद तक कौमियत परस्ती का प्रचार भी जारी रखती थी, लेकिन बुनियादी तौर पर एक वफाकी जमात थी जिसने सिंधी कौम परस्ती की सियासत को अपनी कौमी सतह की मकबूल सियासत के जरिए इंतहाई कमजोर कर दिया। ताहम जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने जीएम सैयद को अपने करीब करने की कोशिश की, लेकिन इसका मकसद महज सिंध में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का मुकाबला करना था। जनरल ज़िया के मरने के बाद नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में जीएम सैयद को नजरबंद किया गया और बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत ने भी इस नजरबंदी को खत्म ना किया। 1995 में अपनी वफात के वक्त तक जीएम सैयद नजरबंद रहे। इनकी उम्र 91 बरस थी और इनकी सियासी जद्दोजहद 76 बरस के तवील अरसे पर मुहित है। जीएम सैयद ने 65 कुतुब लिखी, जिनमें सियासत, अदब, तारीख, तसव्वुफ और मजहब को मौजूए बहस बनाया। मजहब के मामले में वो एक सूफी थे और 7 कट्टर सेक्युलर नजरियात के हामिल। इन्होंने 2 कौमी नजरिए को चैलेंज किया, जो कि नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद है। वो शायद पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान थे जिन्होंने धड़ल्ले से पाकिस्तान से अलहदगी की मांग की और सारी उम्र इस मुतालबे पर सियासी तरीके से जद्दोजहद करते रहे। इनके नजरियात ख्वाह हमें कबूल हों या ना हो, वो इस धरती के मालिक, इस मुल्क के बनने से पहले से थे, जिसने इन्हें हमेशा गद्दार गर्दाना। सिंध इनके आबा का देश है। वो इसकी मट्टी से मोहब्बत करने वाले एक सूफी थे जिसने अपने नजरियात पर सख्ती से कारबंद रहते सारी उम्र गुजार दी। कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त की, हुकूमतों का अताब भी सहा, लोगों का दशनाम भी, लेकिन अपने नजरिए से पीछे नहीं हटे। जीएम सैयद इस धरती के बेटे थे और इसी धरती में दफन हुए। हसन मुश्तबा के मुताबिक वो पाकिस्तान के वजूद और मुस्तकबिल से मायूस थे। ये वही जीएम सैयद थे जो पाकिस्तान के बानी के कत्ल की अफवाहें सुनकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे थे। मोहम्मद अली जिन्ना पर कातिलाना हमले के मंसूबे में एक सिंधी के पकड़े जाने पर उन्होंने कहा था कि हैरत इस बात की है कि सिंधी भी इंतहा पसंद हो सकते हैं।